شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور رزق کی فراوانی خوب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کے دن یہ 3 کام لازمی کر لیجئے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ آج ہی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین کرام، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آج آپ کے لیے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج یہ 3 عمل کر کے آپ رب سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد، جس ضرورت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف، ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہوں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کر لے کہ ایک ایسی زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا کہ پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ انشاءاللہ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ بابرکت عمل، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کے جس ملک میں رہ رہے ہوں، جہاں سے آپ کا تعلق ہو، جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے تو تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ آج کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ تمام کام کیجئے، لیکن صرف 1 منٹ نکال کر رب کی بارگاہ میں یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا انشاءاللہ غیب سے خاتمہ ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر
آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ناظرین، آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ ناظرین، آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگو، زیادہ مانگو، اتنا مانگو کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، ہر انسان کی خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ضرور پڑھ دیجئے، کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آج کے دن آپ جہاں ہیں، گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑنے۔ آج آپ نے یہ اعمال اس طرح پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے مانگ لیں، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب اور کیسے پڑھنا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کا ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رزاقو یا فتاحو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے انشاءاللہ بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آئے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہوگی۔ بس آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین کرام، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت خود آپ کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو یہ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتو، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آتے ہیں۔ آپ کی طرف آنے والی تمام رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیتے ہیں، اور آپ کے لیے پورے سال کا رزق اور پورے سال کی دولت لے کر آتے ہیں۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر اس آیت کے کمالات میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن گزر جائے گا، لیکن اس آیت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، انتہائی باکمال اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔
پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدروں میں، اس کے نصیبوں میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جائے گا جو آج کے دن یہ 3 کام، یہ 3 وظائف کر لے گا۔ ناظرین کرام، لا حول ولا قوت الا باللہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے جاؤ گے تو بھی رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔